عوام الناس کے روزمرہ کے استعمال میں آنے والی مختلف اقسام کی اشیاء مثلاً گھی، چاول، چینی، گندم، جو، دالیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، ان تمام اشیاء کو یا ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو اس نیت سے جمع کرنا، اس نیت سے اکٹھا کرنا کہ جب مارکیٹ کے اندر ان کی قلت بڑھے گی، جب مارکیٹ میں ان کا ریٹ بڑھے گا، یہ چیزیں نایاب ہو جائیں گی، تو ان کو مہنگے داموں فروخت کر کے زیادہ نفع، زیادہ پیسہ کمایا جائے گا۔ اصطلاح میں اس عمل کو ذخیرہ اندوزی کا عمل کہا جاتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی قبیح اور برا فعل تصور کیا گیا ہے۔ اسی ذخیرہ اندوزی کے عمل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دین اسلام میں حرام اور گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی نظام میں، کسی بھی سسٹم میں فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں، اس نظام میں موجود عام عوام، وہ طبقہ کہ جن کی آمدنی کم ہے اور سفید پوش ہیں، وہ اپنی ضروریات کی اشیاء تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال کہ جو خود عادل ہے اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ کبھی ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمائے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، خداوند کریم ہمیشہ ظلم کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس ذخیرہ اندوزی کے عمل سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ اس سسٹم میں، اس نظام میں، اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اس ذخیرہ اندوزی کے عمل سے۔ خداوند متعال کہ جو خوش ہوتا ہے اس چیز سے کہ انسان کے پاس جو بھی اضافی چیز ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے، لیکن جب یہ انسان بجائے اس کے کہ لوگوں پر خرچ کرے، بجائے کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے، یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو یہ خداوند متعال کو انتہائی سخت ناپسند عمل لگتا ہے۔ فرمائے کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ کہ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں یا پیسے کو جمع کرتے ہیں یا چیزوں کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان تمام اشیاء کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، ان کو عذاب علیم کی نوید سنا دو۔ چونکہ ایک انسان کو جب خداوند متعال علم و عقل و یا مال و دولت یا کوئی بھی ایسی چیز عطا کرتا ہے جو فراہم عام انسان سے، عام عوام سے مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس انسان پر ذمہ داری بھی اضافی بڑھ جاتی ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو راہ خدا میں دوسرے لوگوں پر خرچ کرے۔ لیکن وہی انسان جب اس کے پاس کچھ مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دے، اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دے، اس کو جمع کرنا شروع کر دے اور لوگوں پر خرچ نہ کرے، نہ فقط خرچ نہ کرے بلکہ ان لوگوں کے مال و اسباب کو غصب کرے، اس صورت میں کہ اشیاء کو جمع کیا اور بعد میں انہی اشیاء کو، انہی چیزوں کو قیمت بڑھا کر مارکیٹ میں فروخت کیا۔ اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس سوچ سے چند ایک لوگوں کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن عوام الناس جو کہ کثیر تعداد میں ہوتی ہے، وہ ان کے حق پر ظلم ہے۔ خداوند متعال کہ جو معاد کا سسٹم انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تم عمل کرو گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی بیج بو گے اس کا پھل، اس کا ثمرہ آخرت میں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تصور نہیں کرو کہ دنیا کے اندر اگر تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے تو یہ ادھر ہی رہ جائے گا، نہیں، دنیا کے اندر جو بھی تم نے کام کیا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، تم آخرت میں اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس برائی کو یا اس اچھائی کو تمہیں دکھایا جائے گا۔ اور یہ ذخیرہ اندوزی کا عمل، یعنی آپ کسی بھی عام افراد سے، کسی بھی عام انسان سے، کسی بھی سفید پوش سے اس کا حق زندگی چھین رہے ہیں۔ وہ عام انسان کے جو عام حالات میں اپنی ضروریات کی اشیاء کو کسی بھی طریقے سے خرید سکتا ہے، لیکن جب وہ چیز، اس کے استعمال میں آنے والی اشیاء، اس کو ذخیرہ اندوزی کیا جائے گا
تو وہ اس کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی، وہ اپنی ضروریات تک نہیں پہنچ سکے گا، جو کہ کسی بھی نظام کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوز کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو اشیاء کو اس وجہ سے ذخیرہ کرتا ہے، اس وجہ سے جمع کر لیتا ہے کہ بعد میں اس سے زیادہ نفع، زیادہ پیسہ کمائے گا، دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ المحتکر ملعون فی الدنیا والآخرہ، ذخیرہ اندوز دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل، دوزخ کے اندر سب سے بدترین مقام کون سا ہے اور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دوزخ میں ایک مقام کو جانتا ہوں کہ جس کے اندر 3 قسم کے افراد موجود ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اشیاء کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کرتا ہے، یعنی ذخیرہ اندوز۔ ایک وہ شخص کہ جو شراب خوری کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جو دلالی کرتا ہے، جو نامحرمات کی ملاپ کے لیے کام کرتا ہے، تیسرا وہ شخص۔ یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن دوزخ کے اندر انتہائی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اسی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفید پوش انسان جب اپنی ضروریات کی اشیاء تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ معاشرے کے اندر برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی ذخیرہ اندوزی کے عمل سے مختلف نوجوان چوری، ڈکیتی، لوگوں کا حق چھیننا، ان تمام اقسام کے عمل انجام دیتے ہیں، اور ان تمام عوامل کا جو کارمند ہوتا ہے، جو ان تمام عوامل کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ وہی ذخیرہ اندوز ہوتا ہے، کیونکہ جڑ وہی ہے، اسی سے یہ تمام عوامل پھر جنم لیتے ہیں۔ اور یہ خداوند متعال کو انتہائی سخت ناپسند ہے